خیبر کے واقعے میں ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے تھے خیبر میں۔ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 3 سال ساتھ رہے۔ ان کے بارے میں مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 7 دن تک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاں مہمان رہا۔ انہوں نے اپنی بیوی اور خادم کے ساتھ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ پہلے ایک آدمی نماز پڑھتا، پھر وہ دوسرے کو جگا دیتا، پھر وہ نماز پڑھ لیتا تو وہ تیسرے کو جگا دیتا۔ یعنی انہوں نے اپنے گھر میں ایسا عبادت کا سسٹم بنا کے رکھا تھا کہ رات کی کوئی ایسی گھڑی نہ ہوتی کہ ابو ہریرہ کے گھر میں عبادت، ذکر یا نماز نہ پڑھی جا رہی ہوتی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ کس ترتیب سے رکھتے ہیں؟ فرمایا، میں تو مہینے کے آغاز ہی 3 روزے رکھ لیتا ہوں، اور اگر مجبوری پیش آ جائے تو مہینے کے آخر میں رکھ لیتا ہوں۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان کچھ کھجوریں تقسیم فرمائیں۔ مجھے 7 کھجوریں ملیں، جن میں سے ایک ردی کھجور بھی تھی۔ میرے نزدیک وہ ان سب میں سب سے زیادہ عمدہ تھی کہ اسے سختی سے مجھے چبانا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے مسوڑے اور دانت حرکت کر رہے تھے تو وہ اس کو اچھا فیل کر رہے تھے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ جو آخری بات ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جی، محنت کی طرف اشارہ ہے۔ اور بتائیے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح کی بھی چیز ہو تو کھا لینا چاہیے۔ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، وہ ایک پازیٹیو تھنکر تھے، اور دیکھیں مثبت سوچنے سے ہر چیز بہتر معلوم ہونے لگتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں ایک کھجور خراب تھی، باقی ساری اچھی تھیں۔ انہوں نے کہا وہ سب سے زیادہ عمدہ تھی کیونکہ اس کو چبانے میں مجھے مشقت ہو رہی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا اور وہ مشرکہ تھیں۔ میں نے ایک دن انہیں دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے مجھے الفاظ سنائے جنہیں میں گوارا نہیں کرتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ میں رو رہا تھا۔ کس وجہ سے رو رہے تھے؟ وہ جو الفاظ بولے تھے ماں نے، وہ تکلیف دے گئے، اور کہے بھی کس نے تھے؟ ماں نے کہے تھے۔ تو یہ بھی ہو رہا تھا میری ماں کب مسلمان ہوگی، تو وہ شدت غم کی وجہ سے رو رہے تھے۔ عمومی طور پر مرد حضرات روتے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ رو پڑیں تو اس کا مطلب بہت شدت غم سے دوچار ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ میں رو رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا، وہ انکار کرتی تھیں۔ میں نے آج انہیں دعوت دی تو انہوں نے ایسے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے سنائے جنہیں میں ناپسند کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر خوشی سے نکلا۔ جب میں آیا اور دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بند ہے۔ پس میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو کہا، اے ابو ہریرہ، اپنی جگہ رک جاؤ۔ اور میں نے پانی گرنے کی آواز سنی۔ پس انہوں نے غسل کیا اور اپنی قمیص پہنی اور اپنا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے جلدی سے باہر آئیں اور دروازہ کھولا۔ پھر کہا، اے ابو ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا اور میں خوشی سے رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے غم سے رو رہے تھے اور اب خوشی سے رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور میری والدہ کو ہدایت نصیب کر دی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر اور اس کی تعریف بیان کی اور کچھ بھلائی کے جملے ارشاد فرمائے۔
میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ وہ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اپنے اس بندے یعنی ابو ہریرہ کو اور اس کی ماں کو مومنین کے ہاں محبوب بنا دے اور مومنین کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ کہتے ہیں کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرا ذکر سنا اور مجھے دیکھا ہو اور اس نے مجھ سے محبت نہ کی ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی دعا بھی قبول ہوئی۔ ایک تو اس حدیث سے یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی بھی مشکل مرحلے کو حل کرنے کے لیے دعا کارگر ہے۔ کوئی بھی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک دعا کروا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دعا قبول ہو گئی تو دوبارہ دوسری دعا بھی کروا رہے ہیں، اور دعا بھی کون سی کروا رہے ہیں؟ محبت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے لوگوں کی محبت عطا کر۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا، ہم بد نصیب ہیں محبت کے معاملے میں، تو پھر یہاں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ پھر ہم دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں مومنین کی محبت عطا کرے۔ اور پھر خاص اس بندے کی بھی محبت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ جس کی محبت کے لیے آپ خواہش مند ہوں کہ اللہ فلاں کی محبت عطا کر۔ تو جب کبھی اپنی زندگیوں میں کم محبتیں محسوس کریں تو ایک تو اس وقت دعا کرنی چاہیے، اور اس کا ایک اور حل بھی ہے، اوروں کو زیادہ سے زیادہ محبت دیں تو اللہ دینے والوں کو عطا کرتا ہے۔ وہی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبہ الفاظ کہہ رہی تھی وہی اسلام لے آئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی دلیل ہے کہ آپ نے یہاں دعا مانگی، یہاں قبول ہوئی۔ پھر صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم خیال کرتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے احادیث روایت کرتا ہے اور اللہ حساب لینے والا ہے۔ میں ایک مسکین آدمی تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اپنے پیٹ بھرنے پر کیا کرتا تھا، یعنی یہی میرا گزر بسر تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہتا تھا، اس دوران مجھے کھانا مل جاتا تھا، بس میرا دن یوں ہی گزر جاتا تھا، کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے۔ اور مہاجرین کو بازار کے معاملات میں مشغولیت رہتی تھی اور انصار اپنے اموال کی حفاظت میں مصروف رہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے کپڑے کو پھیلائے گا وہ مجھ سے سنی ہوئی کوئی بات کبھی بھی نہ بھلائے گا۔ پس میں نے اپنا کپڑا پھیلا دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کپڑا پھیلا دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پوری کی، اور پھر میں نے اس کپڑے کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور میں اس میں سے کوئی بھی حدیث نہ بھولا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کپڑا پھیلائے گا وہ میری باتوں کو نہیں بھولے گا۔ انہوں نے فوری عمل کیا۔ آپ ان کا ایمان دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ کپڑا پھیلاؤ گے تو کوئی بات نہیں بھولو گے، حالانکہ یہ ایک سمبولک چیز تھی، ایک علامتی طور پر ایک نشانی تھی، باقی ایسا کیا تھا کہ کپڑا پھیلا اور سمیٹ لیا؟ تو ایک تو یہ فوری عمل کی مثال ہے کہ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسا ایمان رکھتے ہوئے انہوں نے کر لیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو میں کر لیتا ہوں، ایسا ہی ہوگا، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ کہ کپڑا پھیلانا اور اس کو سمیٹ لینا ایک علامت تھی، دیکھا یہ جا رہا تھا کہ کون کہنے کے مطابق عمل کرتا ہے، سمعنا و اطعنا کون کرتا ہے، اور جیسے ہی انہوں نے وہ عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ بھی کیا۔ ایمان کی بات ہے، جس کا جتنا ایمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور روایت بھی آتی، بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے سخت بھوک لگی، میری ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور ان سے میں نے قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے کہا، انہوں نے آیت پڑھ کر سنائی
اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں تھوڑی دور چلا تھا کہ اپنے منہ کے بل بھوک کی وجہ سے گر پڑا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بھوک ہوگی ان کو، فینٹ ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھڑا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت پہچان لی، چنانچہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور میرے لیے دودھ کا ایک بڑا پیالہ منگوایا۔ میں نے اس سے دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پیو۔ اے ابو ہریرہ، میں نے دوبارہ دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اور پی لو۔ چنانچہ میں نے پی لیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ پیالے کی طرح بھرپور ہو گیا۔ پھر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ میں نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے یہ کام اس ذات کے ذریعے پورا کرا دیا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مستحق تھی۔ اللہ کی قسم، میں نے تو آپ سے آیت پڑھنے کو کہا تھا، حالانکہ میں تم سے زیادہ بہتر طریقے پر اس آیت کو پڑھ سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر میں نے تمہیں اپنے گھر میں داخل کر لیا ہوتا تو یہ مجھے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ یعنی میں اگر آپ کی سچویشن سمجھ لیتا، آپ کی بھوک کو پہچان لیتا، جو میں نہیں پہچان سکا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے، تو مجھے یہ سرخ اونٹ سے بھی زیادہ پیارا ہوتا۔ عربوں کے ہاں سرخ اونٹ بہت زیادہ ویلیو کیے جاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں آپ سنت دیکھیں کہ آپ حضرت ابو ہریرہ کی حالت دیکھ کر بھانپ گئے کہ اس کو بھوک لگی ہے، اور جب پیالہ دیا دودھ کا اور حضرت ابو ہریرہ نے پی لیا اس میں سے، پھر کہا، اور پیو۔ کیوں کہا اور پیو؟ کیونکہ ان کو بھوک زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر دوبارہ پینے کے لیے کہا جب تک کہ وہ سیر نہیں ہو گئے۔ کہتے ہیں اتنا پیا کہ اب تو پیٹ بھی پیالے جیسا ہو گیا، کیونکہ بہت دبلے پتلے کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، تھوڑا بھی کھا لیں تو پیٹ تھوڑا سا باہر محسوس ہوتا ہے۔ خیر، ایک اور روایت ان کے بارے میں آتی ہے۔ مضارب بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران کہ میں رات کو چل رہا تھا، میں نے ایک شخص کی تکبیر سنی۔ کوئی شخص اللہ اکبر کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنا اونٹ اس کے قریب کیا اور کہا، یہ تکبیر کہنے والا کون شخص ہے؟ اس نے کہا، ابو ہریرہ۔ میں نے پوچھا، تکبیر کس وجہ سے کہی؟ انہوں نے کہا کہ میں سفر کے دوران میں اپنی باری کی شرط پر اور پیٹ بھر کھانے کی شرط پر بصرہ بنت غزوان کا مزدور تھا۔ یہ غلام تھے ایک خاتون کے جس کا نام بصرہ بنت غزوان تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی باری کی شرط پر اور پیٹ بھر کھانے کی شرط پر بصرہ بنت غزوان کا مزدور تھا۔ جب لوگ سوار ہوتے تو میں پانی پلاتا، اور جب وہ اترتے تو ان کی خدمت کرتا۔ بس اللہ نے میری اسی عورت سے شادی کرا دی، ان کی مالکن نے ہی ان سے شادی کر لی، آج وہ میری بیوی ہے۔ جب لوگ سوار ہوتے ہیں تو میں بھی سوار ہوتا ہوں۔ پہلی سچویشن کچھ اور تھی، جب لوگ اترتے ہیں تو وہ میری خدمت کرتے ہیں، یعنی میری خدمت کی جاتی ہے۔ اسے صحیح ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو یہ جو حالات بدل گئے نا، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا۔ پہلے میں غلام تھا اور اب میں ہی مالک بن گیا ہوں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ ہم کتنی دفعہ اپنی زندگی کے پچھلے حالات اور آج کے حالات پر غور و فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں پہلے تو حالات بہت کمزور تھے یا بعد میں ٹھیک ہوئے، اور وہ سوچتے ہوئے اپنی نعمتوں کو ذہن میں لاتے ہوئے ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں کہ یہ سب کچھ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک اور روایت میں بھی اس سے ملتی جلتی بات آتی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی اور مفلسی کی حالت میں ہجرت کی، یعنی شروع ہی سے بہت زیادہ غربت انہوں نے دیکھی تھی۔ میں پیٹ بھر کر کھانے اور سفر کے دوران میں اپنی باری کی شرط پر بصرہ بنت غزوان کا نوکر تھا۔
سفر کے دوران میں جب لوگ کسی منزل پر ٹھہرتے تو میں ان کے لیے ایندھن جمع کر کے لایا کرتا تھا، اور جب وہ سوار ہو کر چلتے تو میں ہدی خوانی کرتا تاکہ اونٹ تیز چلیں۔ ہدی خوانی وہی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ نظم وغیرہ پڑھنا، اشعار پڑھنا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے دین کو سہارا بنایا اور ابو ہریرہ کو دنیاوی اور دینی طور پر امام اور عالم اور گورنر بنا دیا۔ پھر ان کو عہدہ بھی ملا تھا، یہ گورنر بھی بنے تھے۔ بہت زیادہ کثرت سے حدیثیں روایت کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مجھ سے زیادہ بکثرت جاننے والا کوئی نہیں سوائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ وہ لکھ لیتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ یہ ایسے ہی ازبر کرتے تھے، ایسے ہی یاد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، لیکن عبداللہ جو تھے وہ حدیث کو لکھ لیتے تھے، اس وجہ سے ظاہر ہے وہ بھی پھر اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوئے۔ دونوں ہی محدث صحابہ تھے، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ محدث صحابہ کہلائے رضی اللہ عنہما۔ جب فوت ہو رہے تھے تب بھی حدیث کو روایت کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگے مجھ پر کوئی خیمہ نہ لگانا، میرے ساتھ آگ نہ لے کر جانا اور مجھے جلدی لے جانا، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی نیک آدمی کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بھیجو، مجھے جلدی آگے بھیجو، اور اگر کسی گناہگار آدمی کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جاتے ہو۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے جس میں انہوں نے حدیث کو روایت کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کی دلچسپی کا پتہ چلتا ہے، جو کام زندگی بھر کرتے ہیں خاتمہ اسی پر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، پھر اس کے بعد حدیث کی بڑی خدمت کی، مستقل حدیث کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹس رہیں، اور آگے یہ بہت زیادہ روایت بھی کیا کرتے تھے۔ مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف نصیب کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک روایت کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح بھی ہے کہ ایک شخص اپنے کام میں لگا رہتا ہے اللہ کے دین میں لگا رہتا ہے، اور اسی دوران اس کو موت آ جاتی ہے۔ یہ اسی کام میں لگے ہوئے تھے، حدیث کو روایت کرنے کے کام میں، اور اسی کام میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو ان کی زندگی میں اسلام 7 ہجری میں آیا، یہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ مدینہ کے 7 سال اور مکہ کے 13 سال ان کی زندگی سے مائنس ہیں، لیکن جو 3 سال ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے انہوں نے بھرپور کام کیا۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے اگر کسی کو قرآن پڑھنے کی توفیق بڑی عمر میں ہو جاتی ہے اور قرآن پڑھنے کا موقع بڑھاپے میں ملتا ہے، یا تو وہ شخص شکر گزار ہو جاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے مرنے سے پہلے تو نے اپنے کلام کی سمجھ بوجھ دے دی، اور وہ بھرپور انداز میں جو زندگی اس کی باقی بچی ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو بہت پازیٹیو ایکٹ ہے، بہت مثبت عمل ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھر یہ رونا روتے رہتے ہیں کہ ہماری پچھلی زندگی تو ایسے ہی گزر گئی، اور اسی رونے دھونے میں ان کا جو ٹائم ان کو ملا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر نہیں، پتہ چل گیا، دیر آئے درست آئے۔ اللہ کا شکر اور احسان ماننا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں مرنے سے پہلے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی۔ یہ بھی نہ دیتا تو ہم افسوس کرنا کب چھوڑیں گے، اور یہ بھی کہ دوسرے لوگوں کو دیکھنا کب چھوڑیں گے کہ اس نے تو جوانی میں پڑھنا شروع کر دیا، مجھے تو پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ نعوذ باللہ ایسا کیا۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے کامنٹس بھی دیتے ہیں، وہ چیز ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ لیکن جب کبھی بھی میرے اور آپ کے اندر احساس کمتری آئے گا کسی بھی چیز کو لے کر، وہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک دے گا۔ ذہنی انتشار کا الگ شکار ہوں گے، ذہن الگ بکھرا ہوا رہے گا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔
اور انسان آگے پھر کیا بڑھے گا بتائیے؟ پھر وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو پریشان ہونے کی عادت ہوتی ہے، تو اپنی عادتوں کو ہمیں بدلنا ہے. سنت کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو خوش رکھیں، خوش رہنے کی عادت ڈالیں. یہ سنت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ تو مشکل سچویشن میں بھی خوش رہنے کا گر جانتے تھے، اور وہ آپ ہمیں سکھا کر بھی گئے کہ مشکل سچویشنز میں کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، کتنا مثبت رکھنا ہے. تو یہاں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کچھ احادیث مکمل ہوئی. ویسے تو ان کی زندگی کے بارے میں بہت سارے واقعات آتے ہیں، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے تو ہم اس میں کچھ چیزیں آپ کو بیان کریں، اور انشاءاللہ اگر آپ اس کو یاد رکھیں انہی باتوں کو تو یہ آپ کے لیے کافی ہوں گی انشاءاللہ. ان کی ایمانی کیفیت کو یاد رکھیں، ان کے شوق کو یاد رکھیں کہ ان کو کس چیز کا شوق تھا اور یہ کس فیلڈ میں آگے بڑھے. کتنا کم وقت ان کو ملا لیکن انہوں نے کتنا بھرپور کام کیا، اور امت ان کے اس کام سے کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے. ابو ہریرہ آپ دیکھیں حدیث میں تو جگہ جگہ آپ کو ابو ہریرہ کا نام ملے گا. وہ صحابہ جو مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی خدمت لی، لیکن جو بعد میں آ کے ملے ان سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی خدمت لے رہا ہے. ہم سب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ان کے توسط سے سنتے ہیں. الحمدللہ ہمیں ان کا بھی احسان ماننا چاہیے. اور آپ دیکھیں اس وجہ سے ہمیں حضرت ابو ہریرہ سے بھی خاص محبت محسوس ہوتی کہ اللہ وہ وقت لائے کہ ان سے بھی ملاقات ہو، کیونکہ یہ امت کے محسن ہیں. انہوں نے امت پر احسان کیا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کر کے، اور اس میں انہوں نے اپنا آپ پورا وقف کر دیا. نہ کوئی کام نہ کاج کچھ نہیں کرتے تھے، صرف اور صرف یہی کام تھا. اکیڈمیکلی بزی تھے، مستقل طور پر تعلیمی اعتبار سے مصروف انسان تھے. اور یہ اتنا جان کھپانے والا کام ہے، آپ یقین کیجئے تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا، اس میں آپ کی یہ چیز فل ٹائم جاب ہوتی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کھپاتے ہیں، تو ہی آپ گوہر اور جوہر پاتے ہیں. یہ کام کوئی آسان اور معمولی نہیں. دیکھیں دنیاوی تعلیم بھی مشقت طلب ہے، لیکن دینی تعلیم میں ذمہ داری بہت بڑی ہے. آپ جب اللہ کا نام لے کر کوئی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی بات کرتے ہیں، تو یہ اٹس اے بگ ریسپانسبلٹی. آپ کو اس کا جواب دینا ہے کہ آپ نے لوگوں کو کیا بتایا، کیا سمجھایا، کیسے سمجھایا، کتنی محنت کی، کیا کیا. بس اوقات واقعی کھانے پینے کا بھی وقت نہیں ملتا. اور حضرت ابو ہریرہ کی جو ایک حدیث ابھی ہم نے پڑھی کہ وہ اتنے بھوکے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. کیا ان کے دل میں نہیں آتا ہوگا کہ میں یہ سب چیزیں چھوڑ کر کچھ دنیا اپنے لیے کما لوں؟ کیوں میرا حق نہیں ہے دنیا میں جینے کا؟ لیکن آپ دیکھیں کچھ لوگ محنت کرتے ہیں تو ان کی محنتوں سے بہت سارے لوگ راحت پاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. مثلا اگر آپ کسی کو کوئی حدیث ڈھونڈ کے ریفرنس کے ساتھ دے دیتے ہیں، کبھی کوئی حدیث کا ریفرنس ڈھونڈا ہو آپ نے، کتنا مشقت طلب کام ہے، لیکن جس کو آپ نے بتایا اس کے لیے تو آسانی کر دی. تو آپ کی مشقت نے کسی اور کو فائدہ پہنچا دیا، راحت دے دی. تو کیا اللہ تعالیٰ ان مشقتوں کا بہترین بدلہ اور جزا عطا نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو الوہاب ہے نا، بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں. آپ اللہ کے راستے میں ایک چھوٹی سی قربانی کریں، اللہ آپ کو ایسا نوازتا ہے، تو پھر بڑی بڑی قربانیوں کے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں. تو یہاں الحمدللہ یہ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ مکمل ہوا. تو آج سیرہ بس اتنی ہی رکھیں گے انشاءاللہ، باقی اگلی کلاس میں اس کو دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.